بہت کام جو ہوتے نا ان حکومتوں کے، ایسے چلن اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کی جب دائی بن جاتی ہے نا، شیطان کی طرف بلانے والی حکومتیں بھی شامل ہو جائیں، ایمان تباہی ہونا ہے۔ حکومت نے پھر ارادہ کر لیا کہ ارتگل ڈرامہ ترکی کا جو ہے نا اس کی اردو ڈبنگ کرا کے پورا مہینہ رمضان شریف کے اندر چلانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فیس بک پہ چلے جائیں، مذہبی طبقے کا وہ جدید ورژن جسے ماڈرن کہتے ہیں اور سیکولر اسلام اور یہ وہ لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے وہ لوگ مولویوں کو طنز اور تان کرتے ہیں کہ وہ ان کو کون لوگ ہیں جن کو یہ، اور دنیا دیکھ رہی ڈرامہ۔ کبھی یہ پچھلی ایک دفعہ مشرف کا دور آیا تھا دی میسج کی ڈبنگ کر کے جناب پورا رمضان چلائی، اور کبھی یوسف علیہ السلام کی بنا دیتے ہیں، کبھی عمر سیریز حضرت عمر کی بنا دیتے ہیں، اور بڑا بڑا مذہبی طبقہ شیئر کرتا ہے، اور دینی لوگ اور ایسے لوگ جو محاذوں پر بیٹھے ہیں نا کفر کے خلاف، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمر سیریز دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھو، ساری چیزیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بہانہ کیا بناتے ہیں جی، یہ اس طرح کا کرنے سے نا کچھ لوگ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اس طرح ہوتا ہے نا کچھ مذہبی فوائد ان ڈراموں کے ذریعے، آپ بھی ایک مفروضہ بنا لیا کہ ان ڈراموں کے ذریعے سے مذہبی بنیادوں پر بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ایک بات بنا لی۔ اس طرح شیعہ امام حسین کی موویز دیکھتے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، 2006 میں میں بھی لے کر آیا تھا 43 CDs ادھر سے بنوا کے۔ عقل بندے کو بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ان چیزوں کی پہچان کرتے، بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح سے دین آتا ہے، لیکن یہ لوگ کرتے کیا ہیں، صرف قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے یہ سارے ڈام۔ اور میرے نزدیک ان میں سے کوئی بھی دیکھنی جائز نہیں، خود دی میسج دیکھنی بھی جائز نہیں، میں ان کو جائز نہیں سمجھتا، حرام ہے۔ کوئی آپ کو اسے چیز کہاں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، آپ نے وہ دیکھنی ہے؟ ان کے اندر عورتیں ہیں، وہ ارتگل ڈرامے کے اندر خود ہی 1-2 نمبر ڈرامے، وہ کب سے ارتگل اور عثمانی حکمران جو ہے ہمارے وہ آئیڈیل ہو گئے، مجھے یہ بتائیں، ان کی میں نکال کے دکھاؤں نا، جو انہوں نے عثمانیوں نے اسلام کے اوپر قیامت ڈھائی ہے، آپ کو کیا پتا؟ مکہ اور مدینہ کو جہر رکھا، راستے میں قافلے لوٹ لیتے تھے، یہ تو سعودیوں کی حکومت ہے، جو آئے تو انہوں نے آ کے یہاں پر امن امان قائم کیا، ٹھیک ہے وہ بھی خراب ہو گئے، الگ ایک بات ہے، لیکن جب وہ آئے ہیں انہوں نے آ کر لوگ اپنا کفن ساتھ لے کر جاتے، مولوی احمد رضا خان کفن لے کر گئے اپنا ساتھ جاتے وقت، رسول اللہ کے روضے پر جا کر واپسی پر لکھا کہ شکر ہے جان بچ کر ہماری آ گئی۔ یہ غلط ہے، جتنا ان کا حصہ اسلام کے اندر اتنا رکھے جتنا ان کا ہے، نہ سعودی بنے نہ ترک بنے۔ اب وہ رجب طیب اردگان کی وجہ سے وہاں وہ والا اسلام چاہتے ہیں، یہ سارے ترکی جائیں وہ ماڈریٹ، ادھے ننگے ادھے کپڑے پہنے ہوئے، اب لوگ وہاں اسلام ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ مطلب اپنا جو عہد رفتہ تھا نا، گزرا ہوا ماضی، کسی کام کا مسلمانوں کا گزرا ہوا ماضی نہیں ہے، یقین جانیں۔ آپ کو کیا پتا عہد خلافت راشدہ کے اندر اتنا معاملہ خراب ہو گیا تو بعد والے ہم خلیفوں کو کیا چاٹتے پھرے؟ کوئی مسلمان حکمران ہوتا ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا، لوگ اس کو نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے یہ کل کو پھر یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی اس طرح کر لیں کہ کسی رنڈی کا میوزیکل پروگرام اور اس کا ڈانس پروگرام رکھ لیتے ہیں، جب وہ آدھا ڈانس کر لے اس کے بعد پھر ساتھ ہی درس قرآن پاک رکھ دو، پھر بات چل رہا کہ لوگ آئیں گے تو صحیح۔ یہ شیطانی ایجنڈے ہیں۔ کل کو پھر یہ بھی کہہ دیں گے بھی کوئی مذہبی کتاب نا اس کے اندر ننگی تصویریں لگا دیں، ہر 10 تصویروں کے بعد وہ دینی کتاب، پھر 10 تصویریں، لوگ گندی تصویریں دیکھنے کے بہانے قرآن تو پڑھیں گے، دین تو پڑھیں گے۔